کہتا ہے خواجہ صاحب ہجڑے تھے معاذ اللہ، اور خواجہ کا مطلب بھی کہہ رہا ہے کہ ہجڑا ہوتا ہے۔ فیروز اللغات میں جا کے دیکھو، بولتا ہے فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہیں ہجڑا۔ اب فیروز اللغات کیا ہے؟ یہ اردو کی ڈکشنری ہے۔ اب یہ بات ایک ٹھیک ہے کہ ہجڑے ایک معنی ہجڑا بھی ہے لغت کے اندر، لیکن ایک معنی ہجڑا ہے اور باقی کتنے سارے معنی اس کے اچھے ہیں۔ خواجہ کے معنی اسی فیروز اللغات میں لکھے بادشاہ، اسی فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی لکھے آقا، وزیر، صاحب خانہ، صاحب جمعیت، دوران میں سادات کا لقب، اسی میں لکھا ہے صاحب اقتدار، یعنی طاقت اقتدار قوت رکھنے والا، اسی میں لکھا ہے آقا اور مولا، سردار۔ دنیا بھر کے اچھے معنی، سب معنی کو چھوڑا، ایک معنی کو پکڑا، کون سے؟ ہجڑے والے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہی معنی اس کو سمجھ میں آر، باقی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ منافق تھا نا۔ منافق کا بھی یہی حال تھا۔ صحابہ اکرام کی بات، صحابہ کو جب رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، اور منافق رسی کو اپنی لغت میں کیا لیتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کا نمائنے یہ لیتے تھے، صحابہ مراد یہ لیتے تھے اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور منافق کیا معنی لیتے تھے؟ اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے۔ تو قرآن نے ان کو منافق کہا، تو پتہ چلا ایک ہی لفظ کے اچھے معنی اور برے بھی ہوتے، اچھے لوگ اچھے معنی لیتے، برے لوگ برے۔ تو یہ منافق کی نسل سے تھا، وہی معنی لیا اس نے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شیخ بولتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ شیخ، شیخ، اور ان کے ہاں جتنے مولوی ہیں نا، یہ اپنے مولوی کو شیخ ہی بولتے ہیں، حضرت مولانا نہیں بولتے۔ ہم لوگ حضرت بولتے ہیں، مولانا بولتے ہیں، یہ اپنے یہاں کے مولویوں کو کہتے ہیں اور شیخ صاحب کیسے ہو؟ شیخ 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 فلاں شیخ فلاں۔ ان خبیث سے پوچھو شیخ کے معنی کتنے ہیں؟ تو اسی فیروز اللغات میں جس کا حوالہ دے رہا ہے، ایک معنی ملیں گے شیخ بزرگ، علم والا، اور دوسرے تیسرا معنی کیا ملیں گے؟ کنجوس، مکھی چوس۔ تب ان کو چاہیے کہ اپنے مولانا کو کنجوس مکھی چوس سمجھے آج سے، یہ میننگ لیے جائیں گے وہاں پر۔ فاطمہ لفظ کس کا نام ہے؟ فاطمہ بولیے، ارے فاطمہ کس کا نام ہے؟ اتنی سی بات نہیں معلوم یار آپ لوگوں کو، کس کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کا کیا معنی ہے فاطمہ کے؟ فاطمہ کے لغت میں معنی دیکھیے، ایک معنی ہے جنت کی کلی، ایک معنی حسین و جمیل، حوروں کی طرح مثل حوروں کے حسین و جمیل، ایک معنی جہنم سے آزاد کرانے والی۔ اور آقا کی ایک حدیث بھی ہے، سرکار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے کہ جو اس سے محبت کرے گا یہ اسے جہنم سے آزاد کرا دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا علی ان اول من يدخل الجنہ، اے علی سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ انا وفاطمہ الحسین الحسن والحسین۔ کہا کہ سنو علی، سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گے، فاطمہ جائیں گی، حسن اور حسین جائیں گے۔ مولا کائنات کہتے میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فمحبونا، سرکار جو ہم سے محبت کرتے ان کا کیا ہوگا؟ سرکار ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارے محبت کرنے والے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آقا نے کہا قالا من ورائکم، علی غم نہ کرو، جو تم سے محبت کرتا ہے تمہارے پیچھے پیچھے چلے آئے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے جانے والی ہے۔ فاطمہ کے معنی جنت کی کلی، فاطمہ کے معنی حسین و جمیل، فاطمہ کے معنی جہنم سے آزاد کرانے والی۔ مگر اسی لغت میں ایک معنی کیا ہے فاطمہ کے معنی میں پتہ ہے آپ کو؟ وہ کٹھور عورت جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، یہ بھی ایک معنی۔ اب مجھے بتاؤ رسول نے اپنی بیٹی کا نام کیا اس معنی کے اعتبار سے رکھا کہ وہ معنی جو میں نے بتائے ہیں؟ کیا ہم اپنی بچیوں کا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ بڑے ہو کے وہ کٹھور عورت بننا ہے اسے جو بچے کو دودھ نہ پلائے؟ تو یہ تو بدبختی ہے کہ اچھے معنی چھوڑ کر برے معنی لیں، بدبختی ہے نا۔
اور اس کی بدبختی سمجھ میں آ گئی کہ اس کی بدبختی سوجی کیوں, اس کا تعلق کہاں سے ہے. کہتا ہے خواجہ کیا ہجڑے جاتے ہیں, ہجڑوں سے پوچھا جاتا ہے کیوں جاتے ہو, تو ہجڑے کہتے کیا کرے خواجہ صاحب ہماری ہی نسل سے تھے, ہماری ہی قوم میں سے تھے, اگر ہم نہیں جائیں گے معاذ اللہ تو ہماری قوم کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. بامبے بھیونڈی کے ایک ہجڑے نے مجھے یہ بات بتائی, کہتا ہے بامبے بھیونڈی کے ایک ہجڑے نے مجھے بات بتائی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے معراج ربانی سے, ربانی صاحب صرف ایک بات بتا دیجئے, وہ بامبے بھیونڈی کا ہجڑا آپ ہی کے پاس کیوں آیا؟ کیا بات ہے؟ یا آپ گئے تھے کہ وہ آپ کے پاس آیا؟ تو وہ آپ کے پاس کیوں آیا جبکہ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم ٹرینوں میں بھی سفر کرتے ہیں, بسوں میں بھی, تو مولانا کو دیکھ کے ہجڑا راستہ کاٹ لیتا ہے, کنی کاٹ کے نکل جاتا ہے, بھئی مولانا ہے, تیری داڑھی کو نہیں دیکھا, تیرے چھپے کو نہیں دیکھا, تجھے بتانے بامبے بھیونڈی کا ہجڑا آیا کیوں آیا؟ تو وہ اس لیے آیا, وہ بھی جانتا تھا کم کے میلے کا کھویا ہوا ہجڑا بھائی یہی ہے, ڈھونڈو کہاں کھویا ہوا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ رضوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو ہجڑا تو ہوا اور تو ہی اسی نسل کا ہوا, اس لیے تو تجھے تفصیل بھی معلوم ہے. ہجڑوں کا کوئی ڈبہ ہی نہیں رہتا, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی, ہم کو تو پتہ ہی نہیں بھائی, ہم تو اپنا ریزرویشن ٹکٹ دیکھتے, ٹکٹ نمبر بوگی نمبر سیدھا بیٹھ جاتے. تجھے معلوم ہے لیڈیز کا ڈبہ کدھر ہے, ہجڑوں کا ڈبہ کدھر ہے, مردوں کا ڈبہ کدھر ہے, ساری تحقیق تجھے ہے. ہم تو اپنا ٹکٹ دیکھ کے بیٹھ جاتے, ہم نے تو کبھی تک غور ہی نہیں کیا. اس نے اپنی برادری کو بڑا تلاش کیا, کہاں کہاں میری برادری کی کیا پوزیشن ہے. اور آئیے اب میں بتاتا ہوں یہ برادری والے ہیں, یہی ہجڑا ہے اصل میں. خدا کی قسم خواجہ غریب نواز ایک مرد مجاہد کا نام ہے, ایک مرد قلندر کا نام ہے. اس مرد قلندر کا نام ہے جو تنہا پوری حکومت سے ٹکرایا ہے. اس مرد قلندر کا نام ہے جس نے کفرستان کو اسلام کا آگوش بنا دیا ہے, جس نے اسلام کی آبیاری کی ہے. اس مرد قلندر کا نام ہے. ہجڑا تو ہے جو مناظرے میں نہیں آتا. وہ تو خواجہ اتنا مرد تھا کہ وہ بادشاہ سے آنکھیں ملاتا تھا. تو اتنا ہجڑا ہے کہ ہم غلاموں سے نہیں ملا پا رہا ہے آنکھیں, تو کیا خام نے کسی ہمارے علماء کے کھڑا ہوں گا. ہجڑا تو ہے. اب آئیے یہ ہجڑا ہے, میں کتاب سے پروف کر دوں. ایک کتاب ہے, دیکھیے ذرا مانیٹر پہ آپ کو دکھائی جائیں گی. کتاب کا نام ہے فتاوی اہل حدیث. اب بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہے فتاوی برکاتیہ. میں چوک گیا تھا کتاب خریدتے وقت, مجھے لگا یہ ماہرہ کے کسی بزرگ کی کتاب ہے. تو دلی میں تھا میں ایک مرتبہ, اور وہ کتابوں کے اسٹال پہ میں وہاں کتابیں خریدنے گیا. یہ کتاب دیکھی, وقت نہیں تھا, فلائٹ کا میرے ٹائم ہو گیا تھا. ساتھ میں جو لینے آئے تھے جلدی کر رہے تھے, میں نے جلدی میں کتاب اٹھا لی, لے لو یار بعد میں دیکھیں گے. اب گھر آ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فتاوی برکاتیہ نہیں ہے, فتاوی نجاسیہ ہے. یہ دیوبندیوں وہابیوں کی کتاب ہے, غیر مقلد اہل حدیث کی. لکھنے والا کون ہے دیکھو, اپنے ملا کے لیے لقب کیا لگا ہے, بہت بڑا عالم ہے ان کا, پاکستان کا نام, مر گیا. ولی کامل کو تو ہجڑا بولتے ہیں خبیث, اور اپنے ملاؤں کو دیکھو القاب کیا لگاتے ہیں, شیخ الکل فی الکل, یعنی پورے شیخوں کے کل ہے یہ. تو اب یہ کون سا شیخ ہے بھائی, کنجوس مکھی چوس والا ہے کہ علم والا ہے؟ یہ بھی جواب معراج ربانی بتا دے. شیخ الکل فی الکل حضرت علامہ ابو البرکات شیخ احمد, شیخ الحدیث, جامع اسلامیہ گجرانوالہ پاکستان. شیخ الحدیث رہا, مر گیا. یہ الہم پبلیکیشن دہلی نے کتاب چھاپا ہے, صفحہ نمبر 37. سوال ہوا ہے کیا مخنث خسرہ امامت کرا سکتا ہے؟ دیکھیں خسرہ اور مخنث بھی ہجڑے کو ہی کہا جاتا ہے. پوچھا گیا کیا ہجڑا امامت کرا سکتا ہے؟ چلو سنی تم بتاؤ مجھے, سنی مسلمانوں, ایک ہجڑا امام بن جائے تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ مگر آئیے جماعت کا فتویٰ کیا ہے, ان کی جماعت کا فتویٰ دیکھو. جواب دیتا ہے مخنث اگر سمجھدار ہو تو امام بن سکتا ہے, یعنی جماعت کرا سکتا ہے صرف اپنے جیسے لوگوں کی. کہ اگر ہجڑا مخنث سمجھدار ہو تو وہ امام بن سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ مقتدی بھی سارے ہجڑے ہونے چاہیے. اب بتائیے کتنی عجیب مسجد ہوں گی یار وہ, جس میں مؤذن ہجڑا, امام ہجڑا, مقتدی ہجڑا, اور مسجد کا نام ہوگا ہجڑا مسجد, اور اس کا امام ہوگا معراج ربانی. بھائی امام وہ ہوتا ہے جو قوم کے بارے میں بہت جانتا ہو, تو اس کو اپنی قوم کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے نا.
पूरी कौम का इकलौता आलिम ये अपनी हिजड़ा कौम का, तो इमाम ये होगा। अब कितनी अजीब मस्जिद होंगी कि सलाद की जगह क्या होगा, अरे आओ रे, हाय हाय आ जाओ, नमाज का टाइम हो गया रे। यही होगा इनकी मस्जिदों में। नमाज कम पढ़ेंगे, बल ज्यादा खाएंगे, समझ भी नहीं आएगा रुकू कब हो रहा है, सजदा कब हो रहा है। ये इनके मुफ्तियों के फतवे, हिजड़ा इमाम बन सकता है। इन जाहिल अहले हदीसों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम तो हर बात पे हदीस 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 करते हो, एक हदीस बताओ मुझे, ज़खायर हदीस में एक हदीस ऐसी दिखा दो कि रसूलुल्लाह के जमाने में किसी हिजड़े ने इमामत की हो। एक तारीख के हवाले से बता दो किसी मस्जिद में कोई हिजड़े को इमाम रखा गया हो। ये फतवा तुमने कहां से दिया, अपनी तबीयत से दिया है और शरीयत के दावे करते हो। अरे अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुनान अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि एक शख्स मेहंदी लगाता था, जराना अंदाज में कभी कभी कपड़े पहन लेता था, साहबा पकड़ के लाते हैं। आका ने फरमाया क्या बात है, इस शख्स को क्यों लाए हो? या रसूलुल्लाह ये जनाना रूप इख्तियार करता है, हुजूर मेहंदी लगाता है हाथों में। इससे मसला भी याद कर लीजिए, मसला भी सुन लीजिए, मर्द को मेहंदी लगाना हराम, चाहे शादी का दिन हो। हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं शादी का दिन है, वो छोटी वाली उंगली पे लगा लो, चल जाता है। उतना ना इतना चलता है, ना इतना चलता है, मर्द को चलता ही नहीं है। मर्द के हाथ में तलवार अच्छी लगती है, मेहंदियां अच्छी नहीं लगती। मर्द बनो, ये जनाना बना छोड़ो। आजकल उल्टा हो गया, औरतें कपड़े के दुपट्टे गायब। सबसे ज्यादा बेहूदगी तो एयरपोर्ट पे देखने को मिलती है यार, दुपट्टे गायब, छड़ा छड़ा भर के कपड़े हो गए, घुटने घुटने खुले नजर आ रहे। अब मर्द है कि बेचारा बनियान, बनियान पे कुर्ता, कुर्ते पे जैकेट, जैकेट पे कोट, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, और जिसको कपड़े पहनना चाहिए उसको बरेना कर दिया। अजीब उल्टा जमाना चल रहा है। कंगन पहन रहे मर्द लोग, कानों में बालियां, और औरतों ने आज तक कान और नाक छिदवाना भी बंद कर दिया, कई मॉडर्न औरतों ने। उल्टा दौर आ गया साहब। मर्द को मेहंदी हराम, चाहे शादी का ही दिन क्यों ना हो। यानी आज शादी का दिन है, चलता है, किसी वक्त नहीं चलता। तो उस शख्स को लाया गया, मेहंदी लगी थी, कहा क्या बात है, मैं इसके हाथ में मेहंदी देखता हूं। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये जनाना पद इख्तियार करता है। फरमाया क्या ये हिजड़ा है? लोगों ने कहा हाँ सरकार ये मुखन्नस है, हिजड़ा है। कहा इसे अपने बस्ती से निकाल दो, शहर बदर कर दो, मुझे डर है कि इसकी वजह से तुम पर अजाब ना आ जाए। जहां मुखन्नस होता है वहां अजाब उतरने का अंदेशा होता है। जिसको रसूलुल्लाह ने शहर बदर कर दिया हो, ये उसको इमाम बना रहे हैं। तो फिर वहाबियों को चाहिए कि ऐसी मस्जिद वो जरूर बनाए जिसमें महराज रब्बानी जैसा हिजड़ा हो, और मस्जिद का नाम ही रख के हिजड़ा मस्जिद। मगर आइए एक तस्वीर का दूसरा रुख भी बस हल्की सी झलक दिखा के मैं हटा दूंगा। सऊदी अरब से इसको हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के हिजड़े नजर आ गए, और वो अरब में हिजड़े नजर नहीं आ रहे जो क्लबों में नाच रहे हैं। वहां नहीं बोलना हो रहा कि हिजड़े जिसका दावा है कि इस्लाम यहां से निकला, सऊदी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, वहां क्लबों में जब हिजड़े नाच रहे हैं तो वहां ये मुल्लाओं की जबान नहीं खुल रही, इसलिए कि यहां जबान खोलेंगे तो रियालों के टुकड़े मिलना बंद हो जाएंगे, ज़कात और खैरात मारी जाएंगी। पापी पेट का सवाल है, फिर पेट की तोंद कैसी बड़े होंगी हमारी। देखिए वहां के हिजड़ों की एक झलक। आवाज ही गायब हो जाता है यार। भैया क्या कर रहे हो? बस इतना ही काफी है यार। गंज के चावल देख लो, बिरयानी समझ में आ जाएंगी। अब पूरी देख दिखाना कोई जरूरी थोड़ी है। ये सऊदिया की एक झलक है जहां से इस्लाम निकला है। हम भी तो कह रहे सही तो बोल रहे हो, समझ नहीं रहे। इस्लाम निकला है, इस्लाम निकला है, निकल गया वहां का, वहां ये हिजड़े रह गए। अब समझ रहे। अब आइए एक और चीज देख लीजिए। ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, हिंदुस्तान में गुलबर्गा में इनकी मदार है। बहुत बड़े जलील कद्र वली है। इनके बारे में देखिए इसकी बदज़बानी।
ارے یار یہ ساؤنڈ والا کچھ نہیں کرنا چلانے دے رہا. تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں گھٹیا آدمی کو کام دیتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ زیادہ جائے لیکن کام اچھے آدمی کو دینا چاہیے. بندہ نواز کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ شیعہ تھا پلے درجے کا شیعہ لونڈے باز. بتائیے ایک اللہ کے ولی کو کوئی لونڈے باز بولے اس کا ایمان بچ سکتا ہے کیا یار؟ ارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری شریف میں صحیح بخاری میں آقا نے کہا جس نے میرے ولی سے دشمنی نہیں, اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی لیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کیا بات ہے. یہ خدا سے لڑ رہے ہیں, یہ سنیوں ہم سے نہیں لڑ رہی ہے, یہ خدا سے لڑ رہے ہیں. بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں اس کی یہ رائے کہ نعوذ باللہ من ذالک, بندہ نواز گیسو دراز پڑھلے درجے کا شیعہ تھا. اور اس کے بعد دیکھیے یہ خبیث کیا کہتا ہے, اس کو بھی سن لیجئے. چلیے تقریر میں یہیں ختم کر رہا ہوں. ویسے بھی 2 گھنٹے بول دیا میں نے, کچھ اور دکھانا تھا لیکن اب یہ ساؤنڈ ان کا چل نہیں رہا ہے. 10-15 منٹ میں اس کے لیے دے رہا ہوں. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے بعد بھی اور خطبہ حضرات آئیں گے, ان کے بھی خطابات آپ کو سماعت فرمانے ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہو کسی کو تو سوال پوچھ سکتا ہے. جیسے کہ میرے جلسوں میں عموماً ہوتا یہ کہ سوال و جواب کی ایک نشست ہوتی ہے. اگر کوئی اعتراض ہو کسی وہابی کا عقیدے کے تعلق سے یا کوئی بات جاننا ہو آپ کو تو آپ بلا جھجک یہاں مائک پر آ کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, یا اگر مائک پہ نہ آنا چاہیں, جھجک محسوس ہو رہی ہو, ہچکچاہٹ ہو, کاغذ پر سوال لکھ کر بھیج دیں. پانی ہے حضرت؟ کسی کو سوال پوچھنا ہو تو تشریف لائیں, سوال پوچھ سکتے ہیں کچھ جانکاری کے لیے, تاکہ اس سوال کے ذریعے اور لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے. حضرت یہ شادیوں میں جو مرغے وہ جلدی جلدی ذبح کرتے ہیں جی, اس کے متعلق ذرا بتا دیجیے. یہ سوال پوچھا ہے کہ شادیوں میں مرغے بڑے جلدی جلدی ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیا تو ذبح ہو جاتا ہے. کالر والا یہ والا مائک دے دیجیے. ادھر آئیے, مائک سوال یہاں پوچھیے آپ مائک پر آ کے. ایک اعلان سن لے, 3 اپریل کو پروگرام ہے مجھ حقیر فقیر کا ہی آپ کے لکھنؤ میں, یہ مزار شریف کے پاس مایاوتی کالونی, اور یہ کیا ہے تکروہی اندرا نگر لکھنؤ میں. وہاں پر 3 اپریل کو تحفظ ایمان کانفرنس کے نام سے پروگرام ہے, جہاں اس حقیر فقیر میری تقریر ہوں گی انشاءاللہ. وہاں آپ تشریف لائے کثیر تعداد میں. وہاں پر انشاءاللہ تحفظ ایمان کے تعلق سے اور عقائد کے تعلق سے
ایک نئے عنوان پر گفتگو ہوگی. آپ ضرور تشریف لائیں اور دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیں. ہاں پوچھیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز کی ٹائم آ جائیں دیوبندی تو کیا ان کو بھگا دیا جائے, ان کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے؟ سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ مسجد میں اگر وہابی دیوبندی آ جائے تو اس کو کیا نماز پڑھنے دیا جائے کہ بھگا دیا جائے. اگر آپ کے اختیار میں ہے, طاقت ہے, قوت ہے, اللہ نے دیا ہے, آپ کا اقتدار ہے, اور معاملہ یہ ہے کہ کسی شدید فتنے کا اندیشہ نہیں کہ جس سے سنیت کو بہت نقصان ہو یا سنیوں کو تکلیف ہو, تو سنیوں کا اقتدار, طاقت, قوت اللہ تعالیٰ دے تو وہابیوں کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے, اور آ جائے تو ان کو مسجد سے نکال دینا چاہیے. یہ بھی سنت رسول ہے. اس کے تعلق سے میں حدیث کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. تفسیر خازین, در منصور, امام طبرانی وغیرہ اور بہت سارے محدثین نے, جس میں ابن کثیر بھی ہے جس کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, ان تمام نے یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ جب آیت نازل ہوئی اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ نبی عنقریب اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو دوہرا عذاب دیں گا. بیٹھ جائیے بھائی, پروگرام کا ختم ہوا, میرے بال ابھی اور تقریریں ہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب عنقریب تمہارا رب منافقوں کو دوہرا عذاب دینے والا ہے, اور حکم دیا کہ حبیب اب ان منافقوں کو مسجد سے نکال دو, کیونکہ اب مسلمانوں کو پورا اقتدار, طاقت, قوت حاصل ہو گئی تھی. تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سرکار منبر پہ تشریف لائے, جمعے کا دن تھا, اور ایک ایک منافق کا نام لے کے فرماتے تھے, قم یا فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو, فخرج فإنک منافق, چل باہر نکل تو منافق ہے. ملا علی قاری اپنی مرکات شرح مشکات میں فرماتے کہ 700 منافقوں کو نام لے لے کے مسجد سے نکالا, اور اس کے بعد سے ان پر مسجد نبوی کی حاضری پر ان کے پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد منافقوں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا. پھر یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں اور روایتوں میں کہ انہوں نے پھر ایک اپنی الگ مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد زرار. اس کا ذکر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا اس مسجد کا ذکر. حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد چل کے نماز پڑھ دیجئے تاکہ برکت آ جائے. اب آپ ہمیں اپنی مسجد میں تو آنے نہیں دے رہے ہیں, تو ہم نے اپنی ایک الگ مسجد بنا لی ہے, کم از کم وہیں ہم نماز پڑھیں گے, آپ نماز پڑھ دیجئے ایک بار. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا جس کی بنیاد فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی. آپ اس مسجد میں ہی نماز پڑھیے, اسی میں کھڑے رہیے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی. یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء اس سے مراد ہے. مفسرین کہتے ہیں آقا نے کہا جاؤ اس مسجد کو جلا دو, اس کو توڑ دو. صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی اور اس مسجد کو ڈھا دیا اور توڑ دیا. اس مسجد کو قرآن نے مسجد زرار کے نام سے یاد بتایا ہے, تذکرہ کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر اب تک ترکی حکومت تک وہ جگہ کوئی مسجد کا کسی چیز کی تعمیر نہیں کی گئی, اس لیے کہ اس جگہ کو اللہ نے فتنے کی جگہ قرار دیا ہے. اس مسجد کو فتنے کی مسجد بتایا ہے. لیکن وہابی نجدیوں نے کیا کیا, آپ تعجب کریں گے ان کی عقلوں پہ پردے کیسے پڑے ہوئے ہیں. جس کا ذکر قرآن میں ہے وہاں صرف گھیراؤ تھا, ایک بورڈ لگا ہوتا تھا اور لکھا ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد زرار تھی منافقوں کی, اس کو جو ہے جلا دیا گیا تھا. عبرت کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی تھی. لیکن ان نجدیوں نے صرف آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے وہاں ایک نئی مسجد کی تعمیر شروع کی, اسی جگہ منافقوں کی بنائی ہوئی, اور اس مسجد کا نام رکھا انہوں نے مسجد نور. اندازہ لگائیے یہ لڑ کس سے رہے ہیں یار, یہ اللہ رسول سے لڑ رہے ہیں. تو اللہ رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اور یہ وہابی اتنا بے شرم ہوتا ہے, اتنا بے شرم ہوتا ہے, جانور کو بھی 2 بار ڈنڈے مارو تو وہ آتا نہیں ہے تیسری بار, اس کو پتہ چلتا ہے یہاں ڈنڈے پڑتے ہیں یہاں نہیں آنا. یہ اتنا بے شرم ہوتا ہے. ایک طرف ہمارے سنی امام کو مشرک کہتا ہے,
ہم مزار پہ جائیں تو کہتا ہے شرک کرتے ہو، ہم قبروں پہ چادریں چڑھائیں تو کہتا ہے شرک کرتے ہو، ہم میلاد منائیں تو کہتا ہے کہ شرک و بدعت کرتے ہو، ہمارے امام کو دن رات مشرک مشرک کہتا ہے، اور بے شرموں کی طرح ہمارے مشرک امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو ایک بے شرم سے ہی تم پوچھو کہ تو آتا کیوں ہے بے منوس، تیری نماز کیسے ہو جاتی مشرک امام کے پیچھے؟